جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام جھوٹ سچ میں بات کرتے ہیں کسی بھی ایسے منظم جھوٹ کی، اس کی مختلف صورتوں کی اور طریقوں کی، سلیقوں کی، جس کے ذریعے سے پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. بالکل. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ کی مختلف قسموں کو، صورتوں کو ذرا ڈسکس کریں. ایک جھوٹ کی سب سے خطرناک صورت آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ کی سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ سچ کو سامنے آنے سے روک دیں، سچ کے بارے میں ایسے پریٹینڈ کریں کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جیسے اس کا وجود ہی نہیں ہے، جیسے اس کا وجود ہی، وہ ایشو جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. آپ ایک دم سے بلائنڈ ہو جائیں کہ یہ تو مطلب یہ تو چیز ہے ہی نہیں، آپ ڈسکس ہوتی نہیں، اور مسائل ہیں، اور چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں. یا پھر یہ چیز موجود ضرور ہے لیکن جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو ایک بڑے فلفی طریقے سے ہینڈل کیا جائے، فیل گڈ وے سے اس کو سامنے لے کر آیا جائے. اچھا، ایسے بہت سارے سچ ہیں جو ڈسکس ہونے چاہیے، ہم جرت کرتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی. ان میں سے ایک سچ میں آپ کو گنوانا چاہتا ہوں جو صرف اس لیے ڈسکس نہیں ہوتا کہ شاید وہ اس پروپیگنڈے کے نیچے دب جائے جو خواتین کے حقوق کے خلاف ہے، جو خواتین کی سیاسی سمجھ بوجھ کو چیلنج کرتا ہے، ان کی شرکت کو جمہوریت میں، صرف میں بڑے ایوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر سطح پر جمہوریت میں شرکت کو ڈسکریج کرتا ہے. اور جمہوریت میں شرکت صرف نمائندگی سے ہی نہیں ہوتی، ووٹر کی بھی ہوتی ہے. تو خواتین ووٹرز سے بات اگر شروع کی جائے، کاشف صاحب آپ نے بات کی ہے کہ صرف بڑے ایوانوں تک نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. خواتین میں پاکستان میں جو وہ آپ کے ووٹرز ہوں یا خواتین سیاستدان ہوں، ان کے حوالے سے خاص قسم کے کلیشز جڑے ہوئے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اس سوسائٹی میں، کیونکہ ہم ایک پدرسری سماج میں جیتے ہیں. تو ایسے میں ہم نے سنا یہاں پر ایسے مرد سیاستدانوں کو بھی جو یہ کہتے پائے گئے کہ مجھ پر تنقید کرنے والی کس طرح سے اسمبلی میں پہنچی ہیں. یہ والا جو بیان ہوتا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. نمبر 1، آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کی، آپ نے کردار کے اوپر انگلی تو جو اٹھانی تھی وہ اٹھا دی. آپ نے اپنے چیلے چانٹوں کو اور جو آپ کا فین کلب ہے اس کو یہ بتایا کہ یہ رویہ ہونا چاہیے آپ کا خواتین کے خلاف، یہ رویہ اختیار کرو گے تو یہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گی. اور ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نااہل ہے، بس وہ کسی اور بنیاد پر. ہاں، کیونکہ دیکھیں یہ صرف سیاست ہی کی کیوں بات کی جائے، اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی پرموشن اس کی جاب میں ہوئی ہے تو بھی فوراً سے پہلے کوئی نہ کوئی بات ایسی آتی ہے ایز اف وہ خاتون کی ذہنی صلاحیتیں مردوں سے کوئی کم ہیں یا اس کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے. نہیں، وہ ایک خاص طرح کا ایک رویہ جوڑ دیا گیا ہے ایسے کسی بھی معاملے کو لے کر. اچھا کاشف صاحب، اگر ایک اور بات آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں سیاست میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے لیے گھر سے نکل کر گلی گلی جا کر ووٹ مانگنا، ووٹ کے لیے کہنا کتنا مشکل مرحلہ دکھائی دیتا ہے. اس کو آسان کیوں نہیں کیا گیا وقت گزرنے کے ساتھ؟ کیونکہ جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے وہ یقیناً ایک گیٹ وے ضرور ہے تاکہ ہمارے ہاں وہ طبقات جنہیں سماج اس طرح سے ساتھ میں برابر کا شامل نہیں کر سکا، اور یہ جو ابھی رویوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے رویے وقت گزرنے کے ساتھ بہتر ہوتے چلے جائیں، جو کہ دیکھنے کو اس طرح سے ملتے نہیں ہیں. لیکن سیاست کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خواتین تھوڑا ذرا وہ دہلا دیا جاتا ہے، چاہے وہ لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے بات ہو، تو چاہے وہ صوبائی سطح پر بات ہو، چاہے پھر وہ آپ
قومی اسمبلی تک چلے جائیں. گفتگو کو اگر میں ایک بالکل ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ لانا چاہوں, چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک نہیں میرے 3-4 سوال ہیں, آپ ہی کی ان باتوں پر وہ کرتے ہیں, یعنی کہ ان کی بنیاد ہے. پہلا سوال یہ ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سماج جس کا 50% سے زیادہ حصہ خواتین ہوں, وہ ان کو ان کی تعداد اور آبادی کے مطابق جمہوری سیاسی ریپرزنٹیشن دیے بغیر کسی بھی لیول پہ, بالکل بڑی اسمبلیوں سے لے کر بالکل یونین محلے کی سیاست تک, ان کو صحیح نمائندگی دیے بغیر ترقی کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ایسا سماج, تو ہم ایک ایسے سماج میں بھی رہتے ہیں جو ڈائیورس ہے. اب مختلف رنگ پائے جاتے ہیں, مختلف زبانیں ہیں. رنگ سے میری مراد ہے ثقافتوں کے رنگ ہیں, زبانیں ہیں, علاقائی ثقافت ہوتی ہے, پھر دوسرے معاملات بیچ میں جڑ جاتے ہیں. لیکن سب سے اہم معاملہ آتا ہے کلاسز کا. آپ کی اکنامک کلاس کے معاملات آ جاتے ہیں. ایسے میں جب آپ اوپر سے ایک بندہ بات کرتے ہیں نا کہ بس یہ حقوق ہو گئے اور یہ میں دے رہا ہوں, اور وہ فرد واحد والا جو معاملہ آتا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز بہت مختلف ہوتی ہیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے, یہ ہی سب سے اہم بات ہے. یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا نا کہ میں جو ایک بندہ ہے وہ اوپر آئے گا وہ سب ٹھیک کر دے گا, نیچے سب ٹھیک, ایسا نہیں ہوتا. بالکل اگر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو گلی محلے کی سطح پر آپ یہ رویہ عام کریں کہ خواتین کو ان کی تعداد کے مطابق پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ملے, فیصلہ سازی کے عمل میں وہ شریک ہوں, پالیسی میکنگ میں وہ شریک ہوں, یہاں سے بات چلے, قانون سازی کے عمل میں شریک ہوں. اور پھر کہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ سپورٹ ان کو ان کے گھر سے ملے, یہ سپورٹ ان کو ان کے گلی محلے سے ملے, تو کوئی صورت نہیں, کوئی وجہ نہیں کہ وہ جمہوری رویوں کو مضبوط نہ کریں اور انسان دوست رویوں کو مضبوط نہ کریں. اب دیکھیں, ایک خاتون اگر کہیں کسی جگہ پر کسی دفتر میں تو لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں, تمیز, تہذیب, اور وہ آٹومیٹکلی ایک سینٹی جو ہے وہ پریویل کر جاتی ہے. ہم بات کر رہے تھے نا گراؤنڈ ریالٹیز کی, تو جب ہم گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ لوکل باڈیز تک بات جاتی ہے. کاشی صاحب گلی محلے کی آپ بات کر رہے ہیں, گلی محلہ یونین کونسل کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے یاد ہے جب یہ اب تو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے بھی ایک زمانہ ہو چلا ہے جو کہ بہت ضروری ہیں, ہونے چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ لیڈی کونسلرز کے یہ چھپتے تھے اشتہارات, گلیوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے, تو وہ جو امیدوار ہوتی تھیں ان کا چہرہ نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر, ان کے شوہر کا چہرہ ہوتا تھا, اور خاتون کے لیے ایک بغیر چہرے والا ایک سکیچ ہوتا تھا, اور نیچے بیگم لکھ کر آگے ان کے شوہر کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا. وہ وقت بھی تھا. میں آپ سے اسی بارے میں ایک دوسرا سوال پوچھوں جی, بات آگے بڑھانے کے لیے. آپ نے یہ جو بات کی یہ بڑی میٹافوریکل ہے, سمبولک ہے اسے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چہرہ سامنے نہ آنا خاتون سیاستدان کا, اور ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں خواتین نے پولیٹیکل پارٹیز کو ہیڈ کیا, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو منوا رہی ہیں, بالکل, لیکن واپس چلتے ہیں گراؤنڈ کی طرف. یہ ایک سمبولک چیز نہیں ہے کہ ان کو اگر چہرہ غائب کر دیا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کی لیگیسی کو غائب کر دیا گیا ہے, پولیٹیکل لیگیسی کو بننے ہی نہیں دیا گیا, لیگیسی کے لفظ کو ہی ان سے جڑنے نہیں دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ غائب, نام تک نہیں ہے, بیگم لکھ کر آگے ان کے شوہر کا نام ہے. خاتون کا کوئی تو نام ہوگا, وہ کسی نام کے ساتھ ہی پلی بڑی ہوں گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میٹافوریکل ہے, اس کو اگر غور کیا جائے نا, اور ہم نے دیکھا ہے اپنے اطراف میں, ہمارے ہاں فیصلہ سازی کی آپ بات کر رہے تھے, عموماً اکثر گھروں میں فیصلہ سازی کس کے ہاتھ میں ہے؟ خواتین کے ہاتھ میں. اچھا, یہ کب ہوا؟ اچھا, یہ کب ہوا کاشی صاحب؟ میں اپنا بیان بدل لیتا ہوں, تقریباً خواتین تقریباً. اچھا, یہ بالکل لیکن جوکس اپارٹ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ ایک پیٹریارکل یا پیدرسری سماج کے اندر جب گھر میں تسلیم کیا جائے گا
کہ ان بنیادی باتوں میں جو جن سے گھر چلتا ہے اگر سب کی رائے مشترک ہوگی تو گھر بہتر ہوگا, اس کی اکانومی بہتر ہوگی, اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں گے. تو یس آئی ایگری. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن شوہر نامدار کا نام اور تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے پھر بعد میں فیصلے بھی وہی لے رہے یہ بھی ہوتے ہیں. آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی, بہت مطلب اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا وہ لیگیسی اس لیے شاید نہیں بنتی, بننے نہیں دی جاتی کہ اگر نیکسٹ الیکشن میں بھی وہ جیتیں اور نام کے ساتھ, اس سے اگلے الیکشن میں بھی, تو ایک عوام کے ساتھ تعلق ان کا بنتا ہے. بالکل. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اس کا علاج کوٹا ہو سکتا ہے؟ کاشف صاحب, کوٹا کی بات ہم نے شروع میں بھی جیسے کی کہ یہ ایک انٹری پوائنٹ ضرور ہے. صرف خواتین ہی کیوں, پھر اس کے اندر ریلیجس مائنورٹیز بھی آتی ہیں, پھر اس کے اندر سب جینڈرز کے لوگوں کو آہستہ آہستہ جمہوریت کے عمل میں, قانون سازی, فیصلہ سازی, پالیسی سازی کے عمل میں شامل کرنا کی بات ہوتی ہے. لیکن کیا کوٹا کے اوپر بات ختم ہو جانی چاہیے؟ کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہی معاملہ مسلسل اسی کے اوپر ہی زور دیا جاتا رہے گا تو وہ تو پھر ایک دفتری معاملہ بن جاتا ہے, جبکہ سیاست تو میدان عمل کا نام ہے, سیاست تو عوام سے جڑنے کا نام ہے. وہ ایک گلی کے ہی چند گھر کیوں نہ ہو, تو سیاست دفتری مسلسل کاغذ قلم کا تو کام نہیں ہے. آپ نے ایسی بات کہی کہ میں ویسے کوٹے کی فیور میں ہوں, وہ آپ بھی ہیں مجھے اندازہ ہے, لیکن کوٹا صرف ایک سٹیپ ہے. یہ جو پازیٹیو ڈسکریمنیشن ہم جس کو کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کے علاوہ اور بھی سٹیپس اٹھانے ہوں گے. یہ جو آپ نے بات کہی اس پہ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر عوام کے ساتھ کنیکٹیویٹی خاتون کی سیاستدان کی ہوتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خاتون ووٹرز کو بھی انسپائر کرے گی؟ اچھا, آپ نے کہا کہ ووٹرز کو انسپائر کرے گی, خواتین ووٹرز کو. جی میں نے خواتین. کاشف صاحب, اس سے جو سب سے پہلا ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہوں, پھر ابھی مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, ہم دیکھتے ہیں لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں کیونکہ خواتین زیادہ بڑے دل کے ساتھ, زیادہ رحم دلی کے ساتھ اور انسانی حقوق پر زیادہ یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور سب کی شمولیت کو یقینی بنا رہی ہوتی ہیں. یہ ایک نیچرل بات ہے. اگر کسی ایک بڑے سٹیج پر لیڈنگ رول میں خاتون نظر آتی ہے تو اس سے سماج کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے. آج سے کچھ سال پہلے تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے لوگ سوچ سکتے تھے کہ ان کا چہرہ اس سیاسی جماعت کے معاملات, ایک خاتون کو ہم لیڈنگ رول میں دیکھیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے ایسے جلسوں میں بھی جہاں پر پورے وہ جلسے کے سٹیج کے اوپر خواتین کی ایک زیادہ تعداد دکھائی دیتی ہے نسبتاً مردوں کی تعداد کے. تو بہتری تو آتی ہے, شمولیت بڑھتی ہے. جب ایک دفتر میں ایک خاتون ہوتی ہے نا تو پھر وہ, بلکہ اگر میں دفتر کی بھی مثال کیا دوں, اگر ایک فیملی سے ایک بچی اسکول یا کالج پہلی دفعہ جاتی ہے تو پیچھے دوسری بچیوں کی راہ کھل جاتی ہے. اچھا, لیکن افشاں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو آپ نے ایگزامپلز دیں جو کہ بہت طاقتور ایگزامپلز ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آپ نے بات کہی اور ابھی نون لیگ کی آپ نے بات کہی, مریم نواز جس طریقے سے لیڈ کر رہی ہیں وہ ایک مثالی, میں اگری کرتا ہوں, بہت طاقتور مثالیں آپ نے دی. لیکن اگر آپ تھوڑا, ایک اور بھی مثال ہے, ہم بیگم نسیم ولی خان کو نہیں, بالکل وہ ایک ایسے معاشرے میں انہوں نے, کیونکہ تھوڑی ثقافتی روایات, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں انہیں دیکھ کر کتنی خواتین ووٹرز ساتھ شامل ہوئی. میں بالکل آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. جی, وہ لوگ, وہ خواتین بنیادی طور پر جن کی کوئی ایسی سچ سپورٹ نہیں, نہ اکانومی کے حوالے سے نہ خاندان کے حوالے سے, ان پر بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ کیسے میک شور کرتے ہیں اس جمہوری نظام میں داخل ہونے اور اپنی ریپرزنٹیشن کو یقینی بنانے کے حوالے سے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دینے کی بجائے بریک پہ جانا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے ایک ایکسپرٹ سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان جیسے سماج میں
خواتین کی سیاست میں بھرپور شمولیت اور شرکت، چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ ووٹر ہوں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی، پالیسی ایکسپرٹ ہیں. شکریہ فوزیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ بلانے کے لیے. فوزیہ، میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے کہ آبادی کا آدھا حصہ اور پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر کیسے کوئی جمہوریت ترقی کر سکتی ہے اپنی آبادی کے آدھے حصے کو جمہوری عمل سے، سیاسی عمل سے علیحدہ کر کے؟ پہلے تو پھر آج کاشف آپ کی کریکشن سے شروع کرتے ہیں. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ خواتین کا جمہوریت میں یا پولیٹیکل پروسیسز میں کردار کا مطلب یہی ہے کہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہوں. ہماری آبادی کا بالکل 50% نئے سینسس کے مطابق خواتین ہیں، مگر ایک جمہوری عمل جو ہے وہ الیکٹورل اور پولیٹیکل پروسیسز، دونوں پروسیسز کا کمبینیشن ہوتا ہے. تو خواتین کا ووٹر ہونا، خواتین کا پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہونا، خواتین کا جتنی بھی گورنمنٹ کی لیئرز کے الیکشن ہو پاتے ہیں، لوکل گورنمنٹ، پروونشل، فیڈرل، سینٹ، ان سب میں شامل ہونا اور ان کا سیاسی مبصر ہونا. افشاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں یا میں موجود ہوں، یہ ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے، ایک لیئرڈ کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو سنگل لینس سے نہیں دیکھا جا سکتا. نمبر ایک بات. نمبر دو بات جب آپ کرتے ہیں کہ کیا علیحدہ باہر رکھا جا سکتا ہے، نہیں رکھا جا سکتا. اصل ایشو ہمارا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہے. سیاسی جماعتیں کس طرح انکریج کر رہی ہیں خواتین کو کہ وہ ان کا حصہ بنے، اور اس طرح کا حصہ بنے کہ وہ صرف ویمن ونگز تک ریسٹرکٹ نہ ہو، ان کی شمولیت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز میں موجود ہو. تو وہ ایک سٹریم بنتی ہے، مگر دوسری سٹریم پھر بھی پولیٹیکل پارٹیز ووٹرز رہیں گے. تو یہ دونوں پیرلل پہ چلیں گے. بڑی عمدہ بات کہی آپ نے، میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. ایک کنسرن چھوٹا سا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. چلیں اگر ہم صرف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کریں، اس میں خواتین کی شرکت کی بات کریں، تو ایک حل کوٹا ہے. کوٹا اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، پازیٹیو ڈسکرمنیشن کے حق میں ہونا چاہیے ہم کو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 75 سالوں میں، ایک واضح طور پر خاتون سیاستدان کی کوئی لیگیسی بنی نہیں؟ کوئی سیاسی جماعت ایک خاتون کو لائی، اگلی دفعہ کوئی اور تھی، اگلی دفعہ کوئی اور تھی. مردوں میں ہمیں نظر آتی ہے ایک لیگیسی، کہیں سیٹ کے اوپر، کہیں حلقوں میں. خواتین کی لیگیسی، سیاسی لیگیسی نہیں بنی. یہ کیسے درست ہو سکتا ہے معاملہ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا کاشف سوال ہے. دیکھیے، نمبر 1 میں خود کوٹا ریپرزنٹیشن کے حق میں ہوں، کیونکہ وہ ایک دروازہ ہے جو کھلتا ہے تو خواتین کی آواز اور ان کا سیاست میں اور انتخابی پروسیس میں شامل ہونے کا رستہ ہے. جو کوٹا ریپرزنٹیشن یا کوٹا سے جو سسٹم شروع ہوا وہ ان ممالک سے شروع ہوا، خاص طور نارڈک کنٹری سے، جہاں پرپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم چلتا تھا. چونکہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم تھا تو ایک کوٹا کے لیول سے شروع کر کے اب وہ وہاں پر پہنچ گئے جہاں وہ 50-50 کی ریپرزنٹیشن پہ آ گئے. ہمارے ملکوں نے اس کانسیپٹ کو استعمال کیا کہ تاکہ، کیونکہ الیکشن کیمپین اور کیمپین فائنانسنگ بہت ہی ایکسپینسو کام ہے، اور خواتین کا ایکسس ٹو فسکل ریسورسز، ان کے پاس خاطر خواہ ڈائریکٹ انکم نہ ہونا، اور سیکیورٹی کے مسائل، اور پھر ہمارے سماجی مسائل جو خاتون کو اکیلے نہیں نکلنے دیتے، یہ سب چیزیں ان کی ڈائریکٹ انویسٹنگ میں ہیمپر کرتے ہیں. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی 73 کے آئین میں بھی 20 سال کی رکھی گئی اور پھر وہ گریجولی بڑھتی چلی گئی. لیگیسی نہ ہونے کی وجہ پھر وہی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا، پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ خود اپنی اقدار میں جمہوریت پسند نہیں ہے اور وہ اپنے اندر پولیٹیکل وہ نہیں رکھ رہی نا، کائنڈ آف ڈیموکریٹک پروسیسز کو نہیں بیچ میں شامل کر رہی، تو وہ ویمن ونگ کو انٹیگریٹ نہیں کر رہی. بالکل درست فرمایا فوزیہ آپ نے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. کیا ہی عمدہ گفتگو کی فوزیہ نے. اور یہ بڑی اہم بات کہ آپ کو ایک پہلو سے نہیں، بہت ساری جگہوں سے اگر آپ چاہتے ہیں واقعتاً کہ جمہوریت مضبوط ہو تو کوٹا بھی، پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹیز بھی میک شور ہوں کہ وہ اپنی ادا کریں، اور سماج بھی اپنا بیہیویئرل چینج کی ہم بات کرتے ہیں، اور خواتین خود بھی جو ہے وہ
خواتین خود تو کوشش کرتی ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جب جمہوریت میں شرکت کی بات ہوتی ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت کر اسمبلی میں بیٹھ جائے یا کوٹا سیٹ کے اوپر آ کر وہ بیٹھ جائیں گی اور جب قانون سازی میں ووٹ کی ضرورت ہوگی، ایسا نہیں ہے. وہ اپنی ایک رائے رکھتی ہیں، ان کو ان کی رائے کے اظہار کا مکمل موقع فراہم ہونا چاہیے، پلیٹ فارمز فراہم ہونے چاہیے، ان کی بات سنی جانی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے معاملات کو وہ دیکھتی ہیں خواتین اور جس طرح سے وہ کسی الجھے معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اب اس عمل میں وہ دیکھیں مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں، پھر وزارتیں ہیں، پھر آفیسز ہیں، جمہوری عمل کے اندر الیکٹورل پروسیس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، میڈیا ہے، ہر جگہ خواتین کی بھرپور شرکت شمولیت ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات، ماحول محفوظ ہونا چاہیے سب کے لیے. اور دوسرا، یہ سچ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ خواتین کے سوچنے سمجھنے اور اظہار کی صلاحیتیں کسی بھی طرح سے مردوں سے کم نہیں ہیں، اور کام کرنے کی صلاحیتیں اور جمہوریت میں اپنے بھرپور حصے کی صلاحیتیں کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں. جینڈر کی بنیاد پر آپ کسی ایک جینڈر کو دوسرے سے کم تر سمجھ کر ٹریٹ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اپنے ان رویوں کو درست کریں تو جو یہ ہم شکایت کرتے ہیں نا، دیکھیں ہماری جمہوریت کے بارے میں عمومی شکایات اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر میں بات کروں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کا کام ہی شکایت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. نکالا چاہتا ہے کام تو تانوں سے ہے غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہربان کیوں ہو. میں وہ تانوں والی بات نہیں کر رہا، سنجیدہ بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، جمہوریت ہائی جیک ہو گئی ہے، سیاست ہائی جیک ہو گئی ہے. ان الیکٹیبلز کے ہاتھوں ایک پیٹرنیج سسٹم ہے، اور اس پیٹرنیج سسٹم کے اندر یہ ہے کہ تھانہ کچہری کی سیاست ہوتی ہے، اور سب معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ووٹر آپ کا کسی بھی علاقے میں، آپ جہاں پر بھی چلے جائیں. مختلف جگہوں کی اگر ہم بات کریں، اگر آپ خود اپنے رویوں کو تبدیل کریں گے اور خواتین کو اجازت دیں گے جمہوری عمل میں شرکت کرنے کی، تو آپ کے یہ آدھے مسائل تو خود بخود ختم ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں ہم یہ آدھے مسائل کب ختم ہوتے ہیں، باقی آدھے خواتین حل کر دیں گی. نہیں، میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ صرف تسلیم ہی کر لیا جائے کہ آپ جمہوریت میں جتنے بھی آپ کی آبادی کے اندر گروہ ہیں، طبقے ہیں، کمیونٹیز ہیں، جینڈرز کی آپ نے بات کہی، اس کے علاوہ بھی پچھڑے ہوئے گروپ ہیں، اقلیت ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت مضبوط ہو تو جتنے بھی گروپس ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، میک شور کرے ہمارا رویہ، ہمارا قانون، ہمارا آئین کہ جمہوری عمل میں ان کی بھرپور شرکت ہونی چاہیے. اور اسی بات پر اب وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ان معاملات پر مزید گفتگو کرتے رہیں، کچھ نئے ٹاپکس سامنے لاتے رہیں، اور یہ بات کرتے رہیں کہ کیسے ہمارا جو ایک پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر پھیلایا جانے والا، وہ کچھ ایسے سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جن میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. ان پر بات کریں گے، لیکن ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.